یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارک الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ ليلة القدر خير من ألف الشهر۔ صلوات الله عليه اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس مجلس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مجلس کے میزبانوں اور بانیوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سایہ فاطمہ اطہر میں زندگی گزارنے کی، انہی کے سائے میں رہتے ہوئے موت کو گلے لگانے کی، انہی کے سائے میں برزخ کی زندگی گزارنے کی، انہی کے سائے میں محشر کے حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنے اور عالم آخرت کی ابدی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی دو عالم کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے۔ بی بی دو عالم کو پہچاننے کے لیے جہاں مطالعے کی ضرورت ہے، جہاں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، جہاں قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات اور آیات و احادیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر بی بی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے سینے میں یہ جو دل ہے، یہ دل صادق اور پاکیزہ ہونا چاہیے، ورنہ اس دل میں بی بی نہ سما سکتی ہیں اور نہ یہ دل ان کے مقام اور مرتبے کا ادراک کر سکتا ہے۔ بی بی دو عالم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم روایات میں جب نبی کریم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم کے کلام میں بی بی دو عالم کا جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، بڑا عجیب و غریب۔ خود ان کی سیرت عملی بتاتی ہے کہ یہ خاتون باقی تمام خواتین سے یکسر مختلف ہیں اور ان کا مقام بالکل الگ ہے، جن کو ام ابیہا کہا گیا ہے، اپنے باپ کی ماں،
باپ کی بھی ماں چھوٹی تھی، لیکن نبی کریم جب ماں کی شفقت کا سہارا لینا چاہتے تھے تو آپ کا سر ہوتا تھا اور بیوی کے دامن اور آپ کی آغوش ہوتی. نبی کریم کا سر مبارک اور بیوی دو عالم کا آغوش. نبی کریم اپنی اس پیاری چہتی اور دل ربا بیٹی کی آغوش میں سر رکھ کر گویا عالم کا سارا سکون وہاں پر محسوس کرتے ہیں. کوئی معمولی شخصیت نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم پڑھتے ہیں نبی کریم جب تشریف فرما ہوتے تھے، یہ بی بی جب تشریف لاتی تھی تو نبی کریم چند ایسے اقدامات کرتے تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. سب سے پہلا کام، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. کس کے احترام میں؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام. کھڑے ہوتے اور کھڑے رہتے نہیں بلکہ چند قدم آگے آتے، گویا استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں. پھر اس عزیز ترین بیٹی کو سنبھالتے، پکڑتے، سینے سے لگاتے، بوسہ دیتے اور اپنے اس مقام پر واپس آتے اور پھر خود سامنے بیٹھتے اور اس بی بی کو اپنے مقام پر بٹھاتے. یہ جو عزت، یہ جو احترام، یہ جو ایک نیا انداز ہے، یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے احترام نہیں ہے، یہ اس مقام نبوت کا، اس مقام ولایت کے لیے احترام ہے. یہ وہ ولیہ خاتون ہے، صرف بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہتمام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہے، اگر اس کی تفصیلات میں ہم جائیں تو وہ اہتمام بتاتا ہے کہ فاطمہ کا مقام وہ ہے جہاں تک ہماری عقلوں کی پہنچ ممکن نہیں ہے. وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو فاطمہ کا مقام کیا ہے. اس لیے ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت پڑھتے ہیں. عجیب روایت ہے. فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم ائمہ اطہار علی سے لے کر مہدی تک، ہم تمام ائمہ اللہ کی حجت ہے تم عالم بشریت پر. عالم بشریت پر اللہ کی دلیل اور اللہ کی حجت یہ ہستیاں ہیں، علی سے لے کر خود نبی بھی شامل ہیں، حضرت امام عصر تک. لیکن اس کے بعد والا جملہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. آپ کو تعجب ہوگا جب آپ پڑھتے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے کہ کسی اور امام کے حوالے سے، معصوم کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسی روایت صحیح السند نہیں ملتی جو یہ کہے کہ نبی کریم کے بعد جبرائیل کسی امام پر اترا ہو، کسی امام پر اترا ہو. ایسی کوئی روایت آپ کو صحیح السند نہیں ملتی. لیکن اس عظیم مخدرہ کے حوالے سے صحیح السند احادیث ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نبی کی وفات اور وصال کے بعد 40 دن تک فرشتہ مسلسل اترتا رہا اور اللہ کا پیغام اس کنیز خدا کو پہنچاتا رہا.
اس لیے ہم ائمہ کے درمیان جب اس ہستی کا وجود اور اس ہستی کی حیثیت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ شمع ہے اور باقی سارے ائمہ اس شمع کے گرد طواف کرنے والے پروانے ہیں. وہ مقام ہے، وہ مقام ہے، وہ ماں بھی ہے اور شریکِ کار رسالت بھی ہے. ذرا توجہ دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے. آخری نبی، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، اور تمام عالم بشریت کے لیے مبعوث ہوئے. عالم بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. انسانوں کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے، آدھی آبادی مردوں کی. نبی کریم حجت ہے، دلیل ہے اور مبعوث برسالت ہوئے عالم بشریت کے لیے. لیکن خواتین کا ایک اتنی بڑی تعداد، ان کے اتنے مسائل ہیں جو مردوں سے مختلف ہیں. وہاں پر اگر ان کو کوئی نمونہ چاہیے ہو، کوئی اسوہ چاہیے ہو تو وہ کہاں جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمی کو فاطمہ کے ذریعے سے پورا کیا. اس لیے جہاں پر خواتین کے معاملات ہوں اور خواتین کو نمونہ چاہیے ہو، وہاں پر بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت خدا کی حیثیت سے عالم انسانیت کے اس پورے طبقے کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں اور دلیل بھی ہیں. معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی پیدائش اور ولادت کے لیے بھی خاص اہتمام کیا. اس لیے آپ روایات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ نے خطبات سے، علماء سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی زوجہ سے کنارہ کشی کریں، 40 دن تک الگ رہے. اعتکاف گویا اعتکاف کی صورت میں الگ تھلگ زندگی گزارے، اور اس اعتکاف کے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس اعتکاف کی انتہا پر یعنی اختتام پر اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایک خاص طعام نازل فرماتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے، اور رسول کریم کی بارگاہ میں وہ طعام آتا ہے. رسول کریم کی سیرت کیا ہے کہ جب کوئی طعام کھانے لگے تو اکیلے نہیں کھاتے، دوسروں کو شریک کرتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ دروازے بند کرتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کر یہ طعام تناول فرماتے ہیں. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ یہ طعام صرف اور صرف خاتم الانبیاء، رسول اسلام اور رسول انسانیت کے لیے ہے. جو کھانا آپ کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، اس میں سے جو بچ جاتا ہے وہ واپس فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں. اس بہشتی طعام کے نتیجے میں جو نور نبی کریم کے وجود نورانی میں پیدا ہوتا ہے وہی منتقل ہوتا ہے خدیجہ کے وجود نورانی میں، اور اس سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ پیدا فرماتا ہے. یعنی اللہ بھی اس بی بی کو اس دنیا میں لانے کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، خاص اہتمام. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم خود بھی خاص اہتمام فرماتے ہیں. اس لیے یہ روایت، یہ 3 طرح کی روایات ہیں ہمارے یہاں. بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ 1 سال تک، اور بعض روایات میں کہا گیا ہے ایک لمبے عرصے تک، بعض روایات میں کہا گیا 6 مہینے تک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پر، ظہر کی نماز پر، عصر کی نماز پر، مغرب کی نماز پر، عشاء کی نماز پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے بی بی دو عالم کے در اقدس پر، اور اونچی آواز سے پکارتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام. کیوں یہ اہتمام کرتے ہیں؟ تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے. اس دروازے کے اندر رہنے والی ذاتیں کیسی ذاتیں ہیں. اس دروازے کے اندر رہنے والی نورانی ذاتوں کے لیے
اللہ نے نبی کریم کو مأمور فرمایا ہے کہ دنیا کو بتاؤ، اور 5 نمازوں کے اوقات میں جب سارے مدینہ کے لوگ مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہوں، نبی کا رخ ہو فاطمہ کے دروازے کی طرف، تاکہ سب آنے والے دیکھیں کہ نبی فاطمہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار فرما رہے ہیں۔ اس بنت رسول کی عظمت ہے۔ اس بنت رسول کے ناموں کو آپ دیکھیں، ان کے اوصاف کو آپ دیکھیں، ان کی ذاتی خصوصیات کو آپ دیکھیں، ان کے علم اور معرفت کو آپ دیکھیں، ان کے خطبوں کو آپ دیکھیں، ان کے کلام کو، کلمات قصار کو آپ دیکھیں، ان کی احادیث کو آپ دیکھیں۔ جگہ جگہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو امام تو نہیں نظر آئے گی، جو کہ خاتون امام نہیں آئے، لیکن امام نہ ہونے کے باوجود عصمت کے جس مرکز سے، جس معدن سے یہ ہستی متصل ہے، وہاں پر آپ کو وحی کا بولتا ہوا مجسمہ فاطمہ کی صورت میں نظر آئے گا۔ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ہستی، اس عظیم ہستی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس عظیم ہستی کو ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ ادراک کیسے ہوگا؟ انسان اپنے دل کے دروازے کھولے تو تب، چونکہ وہ پاکیزہ ہستی اور مقام بہت بلند ہے۔ اس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے جس رستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اس رستے کا تقاضا یہ ہے کہ چلنے والا اتنا پاکیزہ ہو کہ اس مقام تک پہنچ سکے اس رستے کے ذریعے سے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا کے مقام کا ادراک نجس لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پاکیت شرط ہے، اس کے لیے دل کی پاکیت بھی شرط ہے، وجود کی پاکیت بھی شرط ہے۔ سلام دیجیے محمد۔ کو سمجھنے کے لیے دلوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور اساتذہ کی تاکید بھی ہے، کہ ہمارے ہاں 14 معصوم ہیں۔ ان 14 معصومین سے توسل ہم عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کسی ایک کو ذرا زیادہ اپنے دل میں جگہ دیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اگر اس حوالے سے آپ کو اختیار کرنا ہو تو بہترین ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، بہترین ہستی۔ کیوں؟ باقی ائمہ کم تو نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن ایک صفت اس ہستی میں اضافی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ماں ہونا ہے۔ یہ جو ماں کی مامتا ہے، ماں کی مامتا جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، وہ ایسی مامتا ہے اگر کوئی شخص ان کی بارگاہ میں متوسل ہو اور دل سے ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ تھامے، ممکن نہیں ہے۔ ذرا پریکٹس کر کے دیکھیں، کبھی مشکل آئے اپنی زندگی میں، کسی بھی مرحلے پر اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں پکاریں، اس لیے کہ وہ اگر آپ سید ہیں تو وہ آپ کی ویسے ہی ماں ہے، اگر آپ سید نہیں ہیں تب بھی رسول کے حکم کے مطابق علی باپ ہیں اور فاطمہ ماں ہیں۔ علی و فاطمہ ابوا ھذہ الامہ، اس امت کے ماں اور باپ علی اور فاطمہ ہیں۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ جو قلبی اٹیچمنٹ ہے، یہ جو قلبی تعلق ہے، یہ تعلق ہماری عملی زندگی میں چاہے مادی ہو یا معنوی، دونوں لحاظ سے نجات کو قریب تر کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ہستی کو اپنے دل میں جگہ دے کر دیکھیں، ذرا پکار کر دیکھیں، یا زہرا
ایران اور عراق کی جنگ کے دوران مجھے یاد ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کی گفتگو سنی، ان کی عملی زندگی کے تجربات انہوں نے بیان کیے، اور ہم نے اس کو سنا کہ مشکل ترین مرحلے پر جب آپ کہتے ہیں نا یا زہرا، اگر آپ کا دل زندہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ زہرائے اطہر اور زہرائے انور آپ کو جواب نہ دیں اور آپ کا ہاتھ نہ تھامیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا جو نکتہ اہم ہے ماں، آپ جب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک جملہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وتری مقامی، میرا مقام دیکھ رہے ہیں، وترد سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فاطمہ اسی علی ابن موسیٰ رضا کی ماں ہے، لہٰذا جب آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پکارتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے جواب نہ آئے، ممکن نہیں۔ یہ جواب کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، چونکہ سلام مستحب ہے، جواب تو فرض ہے، جواب تو واجب ہے، جواب ہر صورت میں آتا ہے، اور وہ چونکہ رحمت کا پیکر ہے اس لیے اس رحمت کے پیکر کی طرف سے جواب کا آنا نیچرل اور طبیعی ہے، جواب ہر صورت میں آتا ہے۔ اگر مجھ میں ادراک نہیں ہے کہ اس جواب کو سن سکوں یا محسوس کر سکوں تو یہ میرا قصور ہے، میری محدودیت ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا، میں نہیں سن پا رہا، میں نہیں محسوس کر رہا، لیکن ان کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے مشکل ترین مرحلے میں آپ کو یہ جو تسبیحات فاطمہ الزہرا کی دولت دی گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہرائے اطہر کے ذریعے سے اس امت کو جو سب سے برترین اور بہترین عبادت عطا کی ہے وہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے توسط سے، ان کے ذریعے سے، اور انہی تسبیحات فاطمیہ کے ذریعے سے جب آپ توسل کرتے ہیں، جب آپ اپنے دل کی تاریں جوڑتے ہیں تو آپ کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن دل کے تاروں کو جوڑنا اہم ہے، صرف زبان نہیں، صرف زبان نہیں۔ وہ شیخ جہانگیر خان قشقائی کا واقعہ ہے۔ شیخ جہانگیر خان قشقائی ایک بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عارف اور بہت بڑے علم الاصول کے ماہر تھے، بہت بڑی شخصیت۔ ان کی عام زندگی جب شروع میں، ابتدا میں میرے اور آپ کی طرح سے ایک عام فرد، اور زندگی میں ایک برائی بھی تھی، گٹار بجاتے تھے، گٹار بجاتے بجاتے بڑے معروف ہوئے۔ ایک دن علاقے کے بڑے خان کی آمد تھی ان کے علاقے میں، تو ان کو کہا گیا کہ آج رات خان کی آمد ہے، تم نے اپنا گٹار ٹھیک کرنا ہے اور اچھا بجانا ہے تاکہ تمہیں انعام اور اکرام سے نوازا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ گھر گیا، گٹار اٹھایا، دیکھا گٹار کی ایک تار ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی تار دیکھی تو پریشان ہو گیا، خود جوڑنے کی کوشش کی، جوڑا نہیں۔ کہا رات کو پروگرام ہے اس لیے مجھے فوراً جانا چاہیے۔ شہر آیا، شہر میں اس وقت جو مسجد صدر ہے، مدرسہ صدر، اس مدرسہ صدر کے پاس آئے، وہاں پر باہر ایک بوڑھے موچی کو دیکھا، سوچا کہ یہ ٹھیک کر دے گا، اس کے قریب گئے، کہا کہ یہ میرا گٹار، اس کی تار ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو ذرا جوڑ۔ انہوں نے گٹار اس کے ہاتھ سے لیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گٹار کی تار ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے دل کی تاروں کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، گٹار کی تار چھوڑ دو، جاؤ دل کی تار جوڑ لو۔ جیسے یہ جملہ کہا، وہ خود عارف باللہ شخصیت، موچی کی صورت میں، جیسے یہ جملہ کہا، اس جہانگیر خان قشقائی کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہاں سے اٹھا، کہا کہ میرے دل کی تار کہاں سے جوڑے گی؟ کہا یہ ساتھ میں مدرسہ ہے، جاؤ اس مدرسے میں
مدرسے کے اندر جا کر جب تم اپنی زندگی بدلو گے تو تمہارے دل کی تاریں جڑ جائیں گی. اندر گیا, اجازت مانگی, انہوں نے کہا تم اپنا حلیہ تو ٹھیک کرو, لمبی لمبی مونچھیں, داڑھی منڈی ہوئی, سر پر اس زمانے کے بدماشوں والی ٹوپی. تو کہا یہ اپنا حلیہ بدلو اور بدل کر آؤ, اپنا ظاہر تبدیل کرو. کہ ظاہر تبدیل کر کے آ گئے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. والد کو خط لکھا کہ میں اپنے دل کی ٹوٹی ہوئی تاریں جوڑنے میں لگا ہوں, جب جڑ جائیں گی تو واپس آ جاؤں گا, ابھی میرا انتظار مت کرو. اور اس کے بعد انہی مدارس میں پڑھ کر جب وہ مراحل طے کر کے آگے بڑھے تو اس وقت جو آپ قم میں جاتے ہیں, حضرت معصومہ کے حرم کے ساتھ جو آیت اللہ علمہ بروجردی کا مدرسہ ہے, ان کی قبر ہے, ان کی مسجد ہے, مسجد اعظم. تو یہ جو آیت اللہ بروجردی ہیں یہ اسی جہانگیر خان قشقائی کے شاگرد ہیں. انداز لگا, اتنے بڑے فقیہ بنے, اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے فیلسوف بنے, اپنے زمانے کے اتنے بڑے حکیم بنے. یہ جو دلوں کے تاروں کو جوڑنے کا عمل ہے یہ ائمہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے. دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر دل کو پاکیزہ کر کے آپ جائیں گے تو جتنا آپ کے دل کا ظرف ہے اتنا وہاں سے عطا ہوگا. اور جب بی بی کی بارگاہ میں جائیں گے تو بی بی کی عطا بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. آپ کے دل کا جتنے اس کے خانے پاکیزہ ہوں گے اور جتنے خانے بڑے ہوں گے اتنا ہی آپ ان سے زیادہ استفادہ کر پائیں گے. یہ جو آپ نے مدرسہ یہاں پر بنایا ماشاءاللہ, اس کے بانیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جن جن دوستوں نے ان سالوں میں دامے, درمے, سخنے کمک کی ہے, مدد کی ہے, اینٹ رکھی ہے, پیسہ خرچ کیا ہے, خون بہایا ہے, پسینہ بہایا ہے, ہر طرح سے جس طرح سے جس نے اس میں مدد دی ہے, اللہ ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس مدرسے کو انشاءاللہ تعالی علوم آل محمد کی ترویج اور تربیت گاہ کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیے جب اس طرح کا مرکز بنتا ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ انہی ائمہ کی تعلیمات کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے ہے, انہی ہستیوں کے پیغام کو معاشرے میں پھیلا کر ان معاشرے میں بسنے والوں کو ان ہستیوں سے جوڑنے کے لیے ہے, لوگوں کی تربیت کے لیے ہے, لوگوں کی ذہن سازی کے لیے ہے, لوگوں کے قلوب کی تطہیر کے لیے ہے. اس لیے اس مقام کی تعمیر ایک مسجد کی تعمیر کی طرح سے ہے. یعنی آپ جب ایک اینٹ رکھتے ہیں تو یہی ایک اینٹ اس دنیا میں آپ کی گواہی دیتی ہے. لہذا اس طرح کے مراکز میں خدمت کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں. یہ نہیں کہ ایک کمیٹی ہو اور صرف وہی کمیٹی ہی ہر چیز کی ذمہ دار ہو. میں اگر اینٹ رکھ سکتا ہوں تو اینٹ رکھ کر اس کی مدد کروں, 2 روپے دے کر مدد کر سکتا ہوں تو وہ کروں, دعا کر کے کر سکتا ہوں تو وہ کروں, لوگوں کو بلا کر جوڑ کر سکتا ہوں تو وہ کروں. اگر نماز جماعت اور نماز جمعہ کے اجتماع کے ذریعے سے آباد کر سکتا ہوں تو اس میں اپنا حصہ ڈالوں. یہ خدمت کے لیے مراکز ہوتے ہیں, عہدوں کے لیے نہیں. یہ مراکز خدمت کے لیے ہوتے ہیں, یہ مراکز تربیت کے لیے ہوتے ہیں, یہ مراکز اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگانے کے لیے نہیں ہوتے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے مراکز میں جب آپ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو آپ نے کچھ لوگوں کی محنت سے فائدہ اٹھایا ہے. اس محنت میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی عاقبت سنواریں. ایک اینٹ رکھیں گے, ایک پنکھا لگا دیں گے, ایک لائٹ لگا دیں گے, اس سے جتنے لوگ استفادہ کریں گے وہ آپ کی قبر کی روشنی بنے گی, وہ آپ کی برزخ کی زندگی کے لیے نورانیت پیدا کرے گی. چھوٹا سا عمل ہے آپ کا, لیکن اس عمل کے پیچھے اگر دل کی تاریں جڑی ہوئی ہو تو وہ عمل مقبول ہے. دل کی تاروں کو جوڑنا ضروری ہے. دل کی تاروں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دل نورانی ہو, قلب نورانی ہو. نیکی کے کاموں میں مقابلہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ مقابلہ کیسا ہو؟
جس میں دوسروں کو گرانے کی کوشش نہ ہو بلکہ دوسروں کو مزید سہارا دینے کی کوشش ہو، دوسروں سے چھیننے کی کوشش نہ ہو بلکہ دوسروں کے کیے ہوئے کام کو مزید آگے بڑھانے میں اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی کوشش ہو، تب یہ کام دینی بھی ہے اور الہی بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ پوری مسجد بنا دیں، وہ مسجد شیطان کی خدمت ہے، اللہ کی خدمت نہیں ہے۔ مسجد زرار بھی مسجد تھی، تو اس لیے مراکز میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس عنصر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ عدوان میں نہیں، خدا کی سرکشی میں نہیں۔ امام خمینی ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء ایک شہر میں جمع ہو جائیں اور 1,000 سال زندگی بسر کریں تو ان کے درمیان ذرہ برابر اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کر سکے، اللہ کو، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے وہ دوسرے کو گرا کر نہیں اٹھاتا بلکہ دوسروں کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے، اور اللہ گرانے والے کو گراتا ہے اور اٹھانے والے کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اگر آپ کے دل میں ائمہ اطہار سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی آبادی میں مدد کریں، اس ذکر کو پھیلانے میں مدد کریں، اور اگر پہلے سے یہ ذکر جاری ہے تو اس ذکر میں اضافے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، نہیں کہ اس کو بند کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، نہیں کہ اس کو تاراج کرنے میں، اس کو برباد کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ جرم بھی ہے اور اللہ سے دشمنی بھی۔ یہ جو مختلف مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں مختلف انجمنیں بنتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ٹکرانے کے بعد مقدمات عدالتوں تک پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے مرکز کو خراب کر دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو خراب نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے اور فاطمہ الزہرا سے دشمنی کرتے ہیں۔ کس نام پر؟ دین کے نام پر۔ اس لیے اس چیز سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اور محمد و آل محمد کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ مجھے جو کچھ باتیں پتہ چلی تو مجھے افسوس بھی ہوا، کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے کہ بھئی اس طرح کے مرکز روز روز نہیں بنتے۔ کتنی مشکلات سے یہ مرکز اور یہ ادارہ وجود میں آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اجازت نہیں ملتی، بڑی مشکلوں سے جب بنا ہے تو پھر اس کو آباد کرنے کی جگہ اگر اس کی تخریب میں کوئی شخص صرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ سیدھا جہنم کے لیے اپنا بندوبست کر رہا ہے، جنت کے لیے نہیں۔ اس کی آبادی میں اپنا حصہ ادا کریں، اپنا رول پلے کریں، ایک دوسرے سے تعاون کے ذریعے سے۔ جو لوگ شب و روز اس محنت میں، اس مشقت میں، اس خدمت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نوکر ہیں، اہل البیت کے نوکر ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کروں تو ٹھیک ہو اور دوسرا کرے تو غلط ہو۔ کام اگر صحیح ہے تو دوسرا کرے تب بھی صحیح ہے، میں کروں تب بھی صحیح ہے، اور اگر دوسرا کر رہا ہے تو اس کو خراب کر کے میں اگر کرنا چاہوں تو یہ خیانت بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے پر عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، اور خصوصاً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے، یقین جانیے اگر آپ کا دل پاکیزہ ہو تو پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک تبسم آپ کی زندگی کے رخ کو تبدیل کر کے آپ کو
فرش سے عرش تک پہنچا سکتا ہے، ایک تبسم. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل اس جگہ جا کر جڑ جائے. اس دل میں موجود کثافتوں کو آپ صاف کر دیں، کھرچیں، پاک کریں. آپ کے باہر گاڑی کھڑی ہے، گاڑی آپ رات کو لے جا کے گھر میں پارک کر لیتے ہیں. کل جب اٹھتے ہیں تو آپ کا ڈرائیور اس کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر گرد جمی ہوتی ہے. یہ گرد اگر 3 دن جمی رہے تو اس کے بعد پانی سے دھوئے بغیر وہ اس گرد صاف نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا دل اس شیشے سے زیادہ شفاف اور نازک ہے، اور ہمارے روزمرہ کے اعمال اس دل کو کالا کر دیتے ہیں. اس لیے توسل اور اپنے آپ کو ان ہستیوں سے جوڑنا ضروری ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کریں تو آہستہ آہستہ ہمارے یہی شفاف دل کالے سے کالا تر اور بدنما سے بدنما تر ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بدترین اعمال ہم انجام دیتے ہیں لیکن ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اس لیے قلوب کو سیاہ ہونے سے بچا لیں، اور قلوب کی سیاہی کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ائمہ اطہار اور بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد، ان کا عشق اور ان کی یاد میں کچھ آنسو بہانا ہے. ان کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کی جو مظلومیت ہے اس مظلومیت کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس اعلیٰ ترین مرتبے اور مقام پر ہیں، اس حساب سے اگر ان پر ہونے والے مظالم کا ہم جائزہ لیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس امت نے اس عظیم ترین ہستی کو جو نتیجہ دیا نبی کریم کے بعد وہ کیا ہے؟ کیا ان کی شان کے مطابق ہے؟ جو مقام ان کا تھا اس مقام کے مطابق ہے. بی بی دو عالم بہت مظلومہ ہے، ایسی مظلومہ ہے جن کی مثال آپ تاریخ میں لا نہیں سکتے. ایسی مظلومہ ہے. ذرا سوچئے، سیدۃ النساء العالمین، تمام خواتین کی سردار، بہشت میں کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. عالم محشر میں ان کی اجازت کے بغیر کسی شخص کی شفاعت نہیں ہو سکتی. شفیع محشر، وہ ہستی جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو عالم محشر میں ایک ایک اپنے محب کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ بہت سارے دانوں میں سے صاف ترین دانہ چنتا ہے اور اٹھا لیتا ہے. بی بی اسی طرح سے اپنے چاہنے والے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کریں گی اور ایک ایک کر کے ان کو بہشت میں داخل کریں گی. وہ بھی نہیں ہے، وہ عظیم ترین بی بی. لہذا اس عظیم ترین بی بی کو یاد بھی اسی عظمت کے ساتھ کرنا چاہیے، اسی عظمت کے ساتھ. ابھی قبلہ مصائب پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعی کتنے عظیم مصائب ہیں اس مخدرہ پر جن کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے، جن کا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی ایسے مصائب اور ایسی مصیبتیں آپ پر پڑے کہ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر حد یہاں تک پہنچے کہ آپ کو رونے بھی نہ دیا جائے، رونے بھی نہ دیا جائے. یہاں تک نوبت پہنچے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ مجھ پر جو مصیبتیں پڑی، اگر دن کے اجالوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو دن کے اجالے رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. وہ عظمت دیکھیں مصیبت کی کہ علی کو مجبور ہونا پڑے کہ گریے فاطمہ کے لیے شہر سے دور، قصبے سے دور، مدینہ سے دور ایک جگہ، ایسی جگہ معین کر دے جہاں پر سے آواز مدینہ نہ پہنچے. کیوں؟
نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل مدینہ آئے علی سے کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. یہ تو دن میں بھی روتی ہیں اور رات میں بھی روتی ہیں. ہم نہ دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات میں آرام کر سکتے ہیں. تبری نے ایک خط نقل کیا ہے. میں نے جب وہ خط پڑھا تو میں تڑپ اٹھا. ایک خط نقل کیا ہے خلیفہ کا امیر شام کے نام کہ تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر مدینہ میں میں نے کس طرح سے حالات کو کنٹرول کیا تھا. وہ خط ایسا خط ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ہمارے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں تو میں اس گھر کے دروازے پر گیا. میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. میں نے کہا کہ اے رسول کی بیٹی آپ ہمارے لیے عزیز ہیں لیکن تب تک جب تک اس گھر میں ہمارے خلاف سازشیں نہ ہوں. اگر یہاں پر سازشیں ہوں گی ہمارے خلاف اکھڑ ہوگا تو ہم اس گھر کو گھر کے مکینوں سمیت جلا دیں گے. مکین کون ہے؟ وہ مکین ہے جن کے لیے بہشت سے تاہم آتا ہے. یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ ہے جہاں پر جبرائیل جب آتا ہے تو اجازت دیے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ دروازہ ہے. اس دروازے کو چلانے کے لیے یوں جرأت کے ساتھ جسارت کے ساتھ لوگ اٹھے. کہتا ہے کہ جب میں دروازے میں نے دستک دی, جب دروازہ نہیں کھلا تو میں نے حکم دیا, غلام نے دروازے کو دھکا دیا. جب دروازے کو دھکا دیا تو میں نے کیا دیکھا؟ دروازہ ٹوٹا اور اس کے بعد خاتون کی آواز آئی, بابا جان میرا محسن شہید ہو. اس خط میں وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ دروازے کے نیچے بی بی آئے تو اس کے بعد غلام نے دروازہ اٹھانا چاہا تو اس بی بی کے پہلوں پہ اس دروازے کی کیل اندر داخل ہو چکی تھی اور وہ زخمی ہو چکی تھی. یہ وہ خط لکھتا ہے اور خط لکھ کر امیر شام کو بتاتا ہے اپنا کارنامہ. اس لیے یہ جو ایام گزرے ہیں بی بی دو عالم کے, یہ ایام انتہائی دردناک ایام, انتہائی درد والے ایام. لیکن کیا عظمت ہے فاطمہ الزہرا کی کہ اتنا درد سہنے کے باوجود علی کو اپنا زخم نہیں دکھاتی, علی کو اپنا درد نہیں بتاتی. کراہتی ہے, روتی ہے, لیکن اپنا درد اور اپنے بدن کا زخم دکھاتی نہیں ہے. یہ جو آخری وقت آیا ہے وہ وقت بڑا عجیب و غریب ہے. بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا نے امام حسن کو, امام حسین کو, حضرت زینب کو, حضرت ام کلثوم کو جمع کیا. جمع کر کے اسماء سے کہا کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو نہلانا دلانا چاہتی ہوں, نیا لباس پہنانا چاہتی ہوں. ان کو غسل دیا, لباس پہنایا, سروں پہ کنگھی کی اور اس کے بعد اسماء سے کہا کہ اسماء لگتا یہ ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے, میں جا رہی ہوں. ان بچوں کو سنبھالنا, کچھ دیر بعد دستک دینا, اگر میری آواز آئے تو پھر ٹھیک, اگر نہ آئے تو علی کو خبر کرنا, میں بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. اسماء نے ایسے ہی کیا, ایسے ہی. کچھ دیر بعد جب دستک دی تو آواز نہیں آئی. جب آواز نہیں آئی تو اسماء کی چیخیں بلند ہوئی, بھاگتے ہوئے آئیں اور دربار میں مسجد میں آ کر امیر المومنین کو اطلاع دی. تاریخ کا وہ مرد جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, وہ سورما مرد, وہ بہادر مرد, وہ پہلوان مرد جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی بی بی کی شہادت کی خبر علی کو ملی, علی اٹھے اور ایک چیخ نکلی, علی زمین پر گر گئے, علی زمین پر گر گئے. کافی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کو گھر لایا گیا. جب گھر لایا گیا تو عجیب منظر ہے, عجیب منظر ہے.
بعض تاریخ نویسوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اسماء نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب یہ بچے اپنی والدہ کے جسد اطہر کے ارد گرد جمع ہوئے تو سب رو رہے تھے، لیکن ان بچوں میں امام حسن مجتبیٰ سب سے زیادہ رو رہے تھے، سب سے زیادہ۔ اسماء، بی بی اسماء نے امام حسن کو الگ کیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا حسن تم بڑے ہو، باقی بچے چھوٹے ہیں، تو اس لیے تم زیادہ رو گے تو باقی بچے تم سے زیادہ روئیں گے، تم تھوڑا سا تحمل کرو۔ اس امام حسن نے، بچے تھے، کیا جواب دیا؟ بی بی آپ کو نہیں پتا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا۔ اسماء کہتی ہے بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بی بی جب میری ماں دربار میں گئی اور دربار سے فتح کا خط لے کر نکلی تو جب کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوئی تو سامنے سے وہ شقی ابن شقی آیا، اس نے میری ماں کا رستہ روکا اور پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری والدہ نے جواب دیا کہ میں فتح کا پروانہ لے کر آئی ہوں۔ چھیننا چاہا، آپ نے بچانا چاہا، اس ظالم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے بعد وہ ہاتھ میری ماں کے رخسار پر، پھر میری والدہ ایسے زمین پر گری کہ اٹھ نہ سکی، اور کافی دیر بعد جب اٹھنا چاہا تو آپ کا ایک ہاتھ پہلوں پر تھا اور دوسرا کوچے بنی ہاشم کی دیوار پر تھا۔ اب اٹھ کر گھر کی طرف نہیں آئی بلکہ رخ کیا قبر نبی کی طرف اور کہا بابا جان دیکھیے ابھی آپ کی قبر کی مٹی گیلی ہے لیکن آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ امیر المومنین نے جب بی بی کو غسل دینا چاہا، آپ سوچ سکتے ہیں امیر المومنین غسل دے رہے ہیں، اچانک آپ کے ہاتھ سے بی بی کے پہلوں کی پسلی، ٹوٹی ہوئی پسلی ٹکراتی ہے، اور جیسے ہی ٹکراتی ہے علی کی چیخ بلند ہوتی ہے، کہتی ہے بی بی آپ نے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اتنا عرصہ گزار دیا اور مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں بتایا۔ جب بی بی کو لے کر لحد میں اتارتے ہیں، سیدھا سیدھا چند نکات عرض کر رہا ہوں، جب لحد میں اتارا تو اس وقت علی کی حالت اتنی تھی، علی نے قبر نبی کی طرف رخ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی میرے پاس امانت تھی، آپ نے مجھے یہ بیٹی سالم عطا کی تھی، لیکن آج جب میں لوٹا رہا ہوں تو ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، میری طرف سے اس بیٹی کو قبول فرمائیے۔ نسألك اللهم ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم أجل الأكرم یا اللہ۔ 10 مرتبہ اونچی آواز سے دیکھیے یہ محفل عزاداری حضرت زہرا اطہر کی محفل اور مجلس ہے، آپ کی آنکھیں تر ہیں، آپ کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں، اور خود آپ ایک مسجد میں اور مدرسے کی پاکیزہ روحانی فضا میں ہیں، اور ایام فاطمیہ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے سارے وسائل اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، اور شفیع محشر آپ کا آج کا موضوع ہے، تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے اپنے دلوں کو جوڑیے بی بی کے ساتھ، توسل اسی انداز میں کیجیے، اور جو دعا مانگیے دل کی گہرائیوں سے مانگیے، چونکہ یہ بی بی بہت عظیم بی بی ہے۔ میں ابھی ایک روایت وہ بھی مرکز میں بیان کر کے آ رہا ہوں تو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یہ بی بی جو شفیع محشر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عالم محشر کے ان گناہگاروں کی شفاعت کا بیڑا اٹھا کر آئیں گے اور تشریف فرما ہوں گے، اور کچھ کی شفاعت ہوگی اور ایک بہت بڑی تعداد رہ جائے گی جو پریشان ہوگی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو تب نبی پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ جب پکاریں گے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر تشریف لائیں گی. جب تشریف لائیں گی تو نبی پکاریں گے، پوچھیں گے بیٹی میری ان گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو فاطمہ کیا کریں گی؟ اہل محشر دیکھیں گے. امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی عبایا سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر دیکھیں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. فرمائیں گی کہ بابا میں اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے اور بخشش ہو سکے. لہٰذا اس بی بی کو اور شفیع محشر کو جب آپ پکاریں تو پھر پورے دل کی آمادگی کے ساتھ پکاریں. نسألک اللہم وندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بارگاہ آج کی ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. بارگاہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. بارگاہ ہمارے تمام وجود کو ہر طرح کی معنوی اور بدنی ظاہری بیماریوں سے پاک فرما. بارگاہ ہماری فکروں کی تطہیر فرما. بارگاہ ہمارے قلوب میں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی نورانیت کو مقام عطا فرما. بارگاہ ہمارے باطن کو نور اہل البیت سے منور فرما. بارگاہ جب تک جیتے ہیں اہل البیت کے دامن سے متوسل رہنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ یہ ایام ہمارے بڑے بڑے عظیم ہیروز کی شہادت اور علماء کی وفات کے ایام ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی. اسی طرح سے شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے ایام ہیں. بارگاہ ہمیں ہمارے ان ہیروز کے ساتھ محشور فرما. ہمارے ان تمام شہداء اور مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. رہبر عالم اسلام، رہبر انقلاب کو طول عمر اور صحت کاملہ عطا فرما. ان کے اس انقلاب کو امام عصر کے ظہور سے متصل فرما اور اس انقلاب کی باغیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہی کے ہاتھوں امام عصر کے ہاتھوں تک پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. ہمیں امام عصر کے ظہور کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے قلوب کو اس ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہمیں گناہوں سے اجتناب کی اور توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر و باطن کی تطہیر فرما. جو لوگ یہاں پر حاجات لے کر آئے ہیں ان سب کی تمام حاجات کو قبول فرما. جن کے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. جن کی حاجات ہیں ان کی تمام حاجات کو بحق سیدہ قبول فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. بارگاہ ہماری قبر کے منزل کو، قبر کی منزلوں کو، موت کے مراحل کو آسان فرما. بارگاہ جب ہماری موت آئے تو علی اور حسین کی زیارت نصیب فرما. بارگاہ قبر کی تاریکیوں میں پنجدر پاک اور ائمہ اطہار کو ہمارے سروں پر ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے. بارگاہ قبر کی تاریکیوں اور عالم برزخ کی ہولناکیوں سے ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو نجات عطا فرما. بارگاہ عالم محشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے. عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بہشت میں ائمہ اطہار کے سائے میں زندگی عطا فرما. بارگاہ اس دنیا میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. ظلم کے خلاف ہمیشہ میدان میں کھڑے رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. ظالموں سے بھڑنے اور ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما.
جو لوگ اس وقت ظالم قوتوں کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر محور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی اور کامیابیاں عطا فرما۔ یمن میں، عراق میں، سیریا میں، نائجیریا میں، لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، باقی دنیا میں، اسی طرح سے بحرین میں، سعودیہ کے ان علاقوں میں جہاں پر ظلم کی انتہا ہے، بالا ہم مظلوموں کی حمایت فرما، ہمیں ان مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظالموں کا دشمن اور مظلوم کا حامی بنے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔